السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ اسرائیلی نشریاتی ادارے کے مطابق فلسطینی تنظیم حماس نے ایک ہفتے کی جنگ بندی کا مطالبہ کیا ہے تاکہ وہ اپنے پاس موجود زندہ قیدیوں کی اس فہرست کو تیار کر سکے جس کا اسرائیل مطالبہ کر رہا ہے۔ نشریاتی ادارے نے آج بتایا کہ حماس کی تجویز کے مطابق آئندہ ہفتے کوئی قیدی رہا نہیں کیا جائے گا۔ اسرائیلی فوج غازہ میں رہے گی اور غازہ چھوڑ کر جانے والے پناہ گزین اپنے گھروں کو واپس نہیں آئیں گے۔ حماس کی تجویز کے مطابق تنظیم مطلوبہ فہرست جنگ بندی کے چوتھے روز حوالے کرے گی۔ اس سے قبل اسرائیلی میڈیا کے ذرائع نے غازہ سے متعلق معاہدے کے پہلے مرحلے کے حوالے سے نقطہ اختلاف کا ذکر کیا تھا۔ فریق کئی ماہ سے اس معاہدے کے طے پانے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں۔ اسرائیلی نشریاتی ادارے نے بتایا کہ حماس نے قیدیوں کی اس فہرست کو جزوی طور پر مسترد کر دیا ہے، جن کے حوالے سے اسرائیل یہ اصرار کر رہا ہے کہ انہیں فائر بندی کے کسی بھی معاہدے کے پہلے مرحلے میں رہا کیا جانا چاہیے۔ نشریاتی ادارے نے ایک فلسطینی ذرائع کے حوالے سے بتایا کہ حماس فہرست میں شامل 34 قیدیوں میں سے 22 کو رہا کرنے کے لیے تیار ہے، تاہم وہ دیگر 12 یرغمالیوں کو آزاد کرنے سے انکار کر رہی ہے۔ دنیا بھر نے 2025 کو خوش آمدید کہا ہے۔ مشرق سے لے کر مغرب تک پوری دنیا میں نئے سال کی تقریبات کا انعقاد عمل میں لایا گیا۔ متحدہ عرب امارات کے شہر دبئی میں 2025 کا آغاز دنیا کی بلند ترین عمارت برج خلیفہ میں آتش بازی کے ساتھ کیا گیا۔ آذربائیجان میں لوگوں نے دوہرا جشن منایا کیونکہ 31 دسمبر کو آذربائیجان کا یوم یکجہتی بھی تھا۔ ہزاروں آذربائیجانی بحر کیسپیئن کے ساحل پر واقع نیشنل پارک میں جمع ہوئے اور نئے سال کا استقبال آتش بازی کے ساتھ کیا، جس نے دارالحکومت کی فضا کو منور کر دیا۔ عراقی شہر اربل میں نئے سال کے موقع پر ہزاروں عراقی سڑکوں پر نکل آئے اور رقص کیا۔ 2024 کے آخری لمحات میں عراقی شہری سڑکوں گلیوں میں نکل آئے۔ اربل قلعے میں منعقدہ تقریب میں تقریباً 30,000 افراد نے شرکت کی۔ روس کے دارالحکومت ماسکو میں بھی سڑکوں کو روشنیوں سے سجا دیا گیا۔ شمالی مقدونیہ کے دارالحکومت اسکوپ میں نئے سال کا جشن موسیقی اور رقص کے ساتھ منایا گیا۔ بیلجیم کے دارالحکومت برسلز میں 2025 کے پہلے لمحات میں آتش بازی کا شو کا انعقاد عمل میں لایا گیا۔ فرانس میں بھی بڑا ہی جوش و خروش دیکھا گیا۔ دارالحکومت پیرس کی شانزلیزے بولیوارڈ پر جمع ہوئے ہزاروں افراد نے روشنیوں کے شوز کے ساتھ نئے سال کی آمد کا جشن منایا۔ ہالینڈ میں سالنوں کی تقریبات کے دوران پرتشدد واقعات پیش آئے۔ زیندام کے پولنبرگ ضلع میں ملبے کو نذر آتش کرتے ہوئے سڑکیں بلاک کر دی گئی اور گھروں پر شلیاں پٹاخے پھینکے گئے۔ فائر فائٹرز نے آگ بجھائی تو انہیں متعدد مقامات پر نئی آگ سے مقابلہ کرتے دیکھا گیا۔ ایمسٹرڈیم کے ڈیم اسکوائر میں پولیس نے کئی لوگوں کو حراست میں لے لیا جو دکانوں اور پیدل چلنے والوں پر آتشی مادہ پھینک رہے تھے۔ امریکہ نیو یارک سٹی میں لوگوں نے سال 2025 کو نئے سال کی تقریبات کے مقبول ترین مقام ٹائمز اسکوائر میں مختلف تقریبات کے ساتھ خوش آمدید کہا۔ نئے سال کی تقریبات کے سلسلے میں کینیڈا کے شہر ٹورنٹو میں جھیل اونٹیریو پر آتش بازی کا مظاہرہ کیا گیا۔ برازیل کے شہر ریو ڈی جینیرو میں لوگ نئے سال کی تقریبات کے لیے کوپاکابانا ساحل پر جمع ہوئے اور سال 2025 کا استقبال آتش بازی کے ساتھ کیا۔ جرمنی میں سالنوں کی تقریبات کے دوران آتش بازی کے حادثات میں کم از کم 5 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے۔ ابتدائی نتائج کے مطابق شمالی رائن ویسٹ فیلیا، سیکسنی، برانڈنبرگ اور ہیمبرگ شہر میں آتش بازی کے حادثات میں 5 افراد ہلاک ہوئے۔ ملک بھر میں اس جیسے حادثات میں متعدد افراد زخمی ہوئے۔ بتایا گیا کہ اسپتالوں میں زیر علاج زخمیوں میں سے کچھ کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ دوسری جانب برلن میں نئے سال کی تقریبات برانڈنبرگ گیٹ کے سامنے منعقد کی گئی۔ تقریباً 65,000 افراد کے شرکت کرنے والی تقریب کے منعقد ہونے والے علاقے کے آس پاس کے راستوں اور سڑکوں کو آمد و رفت کے لیے بند کر دیا گیا تھا۔ برلن پولیس کی جانب سے دیے گئے بیان کے مطابق پرتشدد اور پولیس پر حملہ کرنے والے تقریباً 330 افراد کو حراست میں لے لیا گیا۔ غازہ کی ناکہ بندی کے خلاف اسرائیل کی نسل کشی نئے سال کے ابتدائی لمحات میں بھی بلا تعطل جاری رہی۔ جبالیہ کیمپ پر اسرائیلی جنگی طیاروں کے فضائی حملے میں 8 فلسطینی شہید اور متعدد زخمی ہو گئے۔ غازہ کے وسطی علاقے میں بوریج کیمپ پر بھی اسرائیلی بمباری کا نشانہ بنا۔ ابو ظاہر خاندان کے گھر پر حملے میں ایک بچہ سمیت 2 فلسطینیاں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ بچوں سمیت متعدد افراد زخمی ہو گئے۔ مقبوضہ مغربی کنارے میں ظلم و ستم کا سلسلہ اب بھی جاری ہے۔ فلسطینیوں کی اراضی پر قبضہ کرنے والے اسرائیلی غاصبوں نے ایریحا شہر کے قریب فلسطینیوں کے ایک مکان پر دھاوا بول دیا۔ حملہ آوروں نے ایک گھر میں زبردستی داخل ہو کر ایک فلسطینی شہری کو بری طرح زد و کوب کیا۔ ہیبرون شہر میں اسرائیلی فوج کی فائرنگ کے نتیجے میں ایک 26 سالہ فلسطینی شدید زخمی ہو گیا۔ ایلن مسک کی کمپنی اسپیس ایکس اب خلا سے زمین تک سیٹلائٹ کے ذریعے موبائل فون سروس فراہم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جی ہاں، واقع اسپیس ایکس کا ڈویژن اسٹار لنک اسمارٹ فون
کنیکٹیویٹی کو بلکہ نئی سطح تک لے جانے والا ہے۔ ڈائریکٹ ٹو سیل نامی سیٹلائٹ سروس کے ذریعے صارفین آئی فونز اور اینڈرائڈ اسمارٹ فون سے زمین کے کسی بھی کونے سے کہیں بھی کال کر سکیں گے۔ اس سروس کی خاص بات یہ ہے کہ اسمارٹ فونز میں کسی قسم کی تبدیلی کی ضرورت نہیں ہوگی، بلکہ بس ڈیوائس میں LTE سپورٹ ہونا ہی کافی ہوگا۔ یہ سروس موبائل رابطوں کو بدل کر رکھ دے گی، یا کم از کم کمپنی کا تو یہی ماننا ہے کہ کیونکہ آپ زمین کے ان علاقوں سے بھی کالز کر سکیں گے جہاں ابھی موبائل فون استعمال کرنا ممکن نہیں۔ صحرا کے وسط میں، سمندر کے درمیان یا کسی جنگل کی گہرائی میں آپ کہیں سے بھی اپنے دوستوں یا پیاروں سے اس سیٹلائٹ سروس کے ذریعے رابطہ کر سکیں گے۔ اس سروس کے لیے سیٹلائٹس میں ایسے موڈیم نصب کیے گئے ہیں جو انہیں کسی موبائل ٹاور کی طرح کام کرنے میں مدد فراہم کرتے ہیں، اور وہ خلا سے براہ راست اسمارٹ فونز میں فون سگنل بیم کر سکتے ہیں۔ اسپیس ایکس کی جانب سے امریکی ادارے فیڈرل کمیونیکیشن کو بھیجے گئے خط میں بتایا گیا ہے کہ اس سروس کی آزمائش اسمارٹ فونز بنانے والی بڑی کمپنیوں جیسے ایپل اور گوگل کے فونز میں کی گئی اور یہ سروس کامیاب ثابت ہوئی۔ ٹیسٹوں سے تصدیق ہوئی کہ PCSG بلاک اسپیکٹرم کو استعمال کرنے سے رابطوں میں خلل نہیں پڑتا۔ اسپیس ایکس کے مطابق LTE سپورٹ والے کسی بھی اسمارٹ فون میں یہ ٹیکنالوجی کام کر سکتی ہے۔ در حقیقت کچھ پرانے ماڈل جیسے iPhone 14 میں بھی سیٹلائٹ کنیکٹیویٹی ممکن ہوگی۔ ویسے تو آئی فونز میں ابھی بھی سیٹلائٹ کنیکٹیویٹی کی سہولت موجود ہے، مگر وہ ایمرجنسی حالات میں پری سیٹ میسج تک ہی محدود ہے۔ امریکہ کے نومنتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی نئی کابینہ میں ممکنہ طور پر شامل کیے جانے والے افراد کو خبردار کیا گیا ہے کہ وہ اپنے ناموں کی توثیق سے پہلے سوشل میڈیا پر بیانات نہ دیں۔ نومنتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی کابینہ کے افراد کی توثیق کا عمل اگلے ہفتے سے شروع ہوگا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی انتخابی مہم کی مینیجر سویسی وائلز، جو کہ وائٹ ہاؤس کی نئی چیف آف اسٹاف ہوں گی، انہوں نے کابینہ کے نامزد افراد کو میمو جاری کیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ وہ وائٹ ہاؤس کے نئے کونسل کی اجازت کے بغیر سوشل میڈیا پر پوسٹ نہ ڈالیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کونسل کے طور پر ڈیوڈ وارنگن کو منتخب کیا ہے۔ اس سے پہلے سوشل میڈیا پر ایک بحث چلی تھی جس میں ایلن مسک اور وویک رام سوامی شریک تھے۔ دونوں نے H-1B ویزے کا دفاع کیا تھا، جبکہ اسٹیو بینن سمیت ٹرمپ کے کئی دیگر قریبی ساتھیوں نے اس معاملے کی مخالفت کی تھی۔ امریکی فوج نے یمن میں حملوں کے دوران حوثیوں کے اہم ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ مرکزی کمان نے یہ اطلاع دی۔ امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون نے کہا ہے کہ صنعاء میں حوثی اہداف کے خلاف حملے کیے گئے۔ ان حملوں میں حوثی کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ پینٹاگون نے ایک بیان میں کہا ہے کہ ہم نے حوثیوں سے تعلق رکھنے والے ہتھیاروں اور میزائلوں کی تیاری اور ذخیرہ کرنے کی تنصیبات کو نشانہ بنایا اور ایک ساحلی ریڈار سائٹ کو تباہ کر دیا۔ بیان میں کہا گیا کہ ہم نے حوثیوں کی جانب سے حملوں کے لیے استعمال ہونے والی تنصیبات کو بھی تباہ کر دیا۔ پینٹاگون نے مزید کہا کہ ہم نے صنعاء اور ساحل میں حوثیوں کے ٹھکانوں پر ٹارگیٹڈ حملے کیے اور حوثی بحری صلاحیتوں کو نشانہ بنایا جو جہازوں کو دھمکی دینے کے لیے استعمال کی جا رہی تھی۔ پینٹاگون نے حوثیوں کے ٹھکانوں پر حملے کی تصاویر بھی شائع کی۔ روس اور یوکرین کے درمیان قدرتی گیس یورپ تک پہنچانے کا معاہدہ ختم ہو گیا، جس بنا پر براستہ یوکرین یورپ کو روسی گیس کی ترسیل آج سے بند ہو گئی۔ روسی توانائی کمپنی گیس پروم نے اعلان کیا ہے کہ یوکرین کے راستے یورپ کو قدرتی گیس کی ترسیل روک دی گئی ہے۔ دفتروں کے مطابق قدرتی گیس کی قیمتیں آسمانوں سے بات کرنے والے یورپ میں توانائی کا ایک نیا بحران پیدا کر سکتا ہے۔ متاثرہ ممالک سپلائی کے نئے راستوں کی تلاش میں ہیں۔ ترکیہ واحد راستے کے طور پر نمایاں ہے۔ سوئٹزرلینڈ میں عوامی مقامات پر چہرہ ڈھانپنے پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ یہ پابندی 2021 میں منظور کی گئی تھی۔ اس پابندی کی خلاف ورزی کرنے والوں کو 1000 سوئس فرینک دینا اور یا تو پھر $1101 سے زیادہ کا جرمانہ ادا کرنا پڑ سکتا ہے۔ سوئس حکومت نے 6 نومبر کو 1 جنوری 2025 کو مؤثر ہونے کے لیے عوامی مقامات پر چہرہ ڈھانپنے پر پابندی لگانے والے قانون کی تاریخ مقرر کی تھی۔ یہ فیصلہ 7 مارچ 2021 کو سوئس عوام کی طرف سے کیے گئے ریفرنڈم کے بعد کیا گیا تھا۔ یہ پابندی ہوائی جہازوں، سفارتی یا قونصلر کمپلیکس، مذہبی مقامات یا ایسی صورتوں پر لاگو نہیں ہوتی جہاں چہرہ ڈھانپنے سے صحت یا حفاظت کو خطرہ لاحق ہو یا مقامی رسومات کی پیروی میں مداخلت ہو۔ قطر کے دارالحکومت دوحہ کے مضافاتی علاقے لوسیل میں نئے سال کی آتش بازی اور موسیقی کے پروگرام کے بعد ایک سب وے اسٹیشن میں داخل ہونے والے درجنوں لوگ زخمی ہو گئے۔ میڈیا رپورٹس میں آج یہ اطلاع دی گئی۔ قطری حکومت نے ابتدائی طور پر جشن کو مقامی وقت کے مطابق رات 2 بجے تک بڑھا دیا، جبکہ ملک کی واحد مخصوص نئے سال کے جشن کی جگہ پر پروگرام مقامی وقت کے مطابق رات 1 بجے ختم ہوا۔ بہت سے لوگ قریب کے سب وے اسٹیشن کے بند ہونے سے پہلے وہاں پہنچنے کے لیے دوڑ پڑے،
جس کے نتیجے میں لوسیل اسکوائر اور سب وے اسٹیشن پر بھیڑ جمع ہو گئی۔ اطلاعات کے مطابق پولیس فورس ہجوم پر قابو پانے کی کوشش کر رہی تھی اور لوگوں کو باڑ سے دور کرنے کے لیے لاٹھیوں اور کوڑوں کا استعمال کرنے لگے۔ سعودی عرب میں شاہ سلمان مرکز برائے امداد و انسانی خدمات نے شام کے لیے فضائی امدادی پل کا آغاز کر دیا۔ اس سلسلے میں 2 طیاروں میں 53 ٹن امدادی سامان اور ادویہ موجود ہیں، جن کو سب سے زیادہ ضرورت کے علاقوں میں پہنچایا جا رہا ہے۔ سعودی عرب نے باور کرایا ہے کہ اس فضائی امدادی پل کا مقصد شام میں استحکام کی صورتحال کو بہتر بنانا اور ہر اس چیز کو پیش کرنا ہے جس سے شامیوں کے مشکلات میں کمی آئے گی۔ سعودی عرب کے اعداد و شمار کے مطابق تاریخی طور پر مملکت کی جانب سے شام کو دی جانے والی مجموعی امداد کی مالیت 738 کروڑ 5,60,787 ڈالر تک پہنچ چکی ہے۔ ریاض حکومت کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ گزشتہ 14 سالوں کے دوران شام میں خانہ جنگی کے نتیجے میں لاکھوں بے قصور افراد موت کا شکار ہوئے اور لاکھوں افراد بے گھر ہو کر پناہ گزین اور مہاجرین بن گئے۔ اس عرصے میں غیر ملکی ملیشیاؤں نے بیرونی ایجنڈوں کو شام کے عوام پر مسلط کرنے کی کوشش کی۔ ایک سعودی ذمہ دار نے غیر ملکی خبررساں ایجنسی کو بتایا کہ شام کی صورتحال کے حوالے سے سعودی عرب خطے میں دیگر فریقوں کے ساتھ رابطے میں ہے۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے سوڈان کو یوم آزادی پر مبارکباد پیش کی۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق سعودی قیادت نے سوڈان کے عبوری خود مختاری کونسل کے صدر لیفٹیننٹ جنرل عبدالفتاح البرہان کو تہنیتی پیغام روانہ کیے۔ سعودی قیادت نے لیفٹیننٹ جنرل عبدالفتاح البرہان کے لیے صحت و عافیت اور نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ سعودی قیادت نے یوم آزادی پر سوڈان کے لیے مزید ترقی و کامرانی کی امید ظاہر کی۔ سعودی عرب کے شاہ سلمان مرکز برائے امداد و انسانی خدمات نے غزہ میں 2100 شیلٹر کٹس تقسیم کیے ہیں۔ اس سے سینکڑوں خاندانوں کو فائدہ پہنچا۔ ایس پی اے کے مطابق شمالی غزہ میں جاری اسرائیل کے فوجی آپریشن سے بڑی تعداد میں شہری بے گھر ہو گئے ہیں۔ سعودی امدادی ایجنسی کے ایگزیکٹو پارٹنر سعودی سینٹر فار کلچر اینڈ ہیریٹیج نے پہلے دن سینکڑوں خاندانوں میں شیلٹر کٹس تقسیم کیے۔ بنیادی ضرورت کی اشیاء، کمبل، گدے، کچن کے برتن، پانی کنٹینر اور دیگر سامان شامل ہے تاکہ موسم سرما کے دوران متاثرہ خاندانوں کے مصائب کو کم کرنے میں مدد ملے۔ غزہ میں شیلٹر کٹس کی تقسیم کا کام جاری رہے گا جس سے ہزاروں بے گھر ضرورت مند خاندانوں کو فائدہ پہنچے گا۔ 2025 کی پہلی صبح استنبول سے دنیا بھر کو غزہ میں اسرائیل کی طرف سے کی گئی نسل کشی کے خلاف ایک بامعنی پیغام دیا گیا۔ اسرائیل کے ظلم و ستم کی یکجہتی سے مذمت کی گئی۔ تاریخی جزیرہ نما کی مساجد میں صبح کی نماز ادا کرنے کے بعد لاکھوں کی تعداد میں ترک عوام نے غلاتا پل کی طرف پیدل مارچ کیا۔ استنبول کے ایشیائی حصے سے عوام کو کشتیوں کے ذریعے امین اونو علاقے تک پہنچے۔ 400 شہری تنظیموں کی شراکت سے اسرائیلی میں ترک اور فلسطینی پرچم لہرائے گئے۔ پل کے وسط میں جہاں وسیع حفاظتی اقدامات کیے گئے تھے وہاں ایک بڑے بینر پر ترکی اور انگریزی زبانوں میں غزہ میں نسل کشی بند کرو کی تحریر کو جگہ دی گئی۔ ریلی سے خطاب کرتے ہوئے علم کے فروغ جمعیت متولی وفد کے چیئرمین بلال اردغان نے کہا ہے کہ اسرائیل نے تنہا ہی غزہ میں نسل کشی نہیں کی بلکہ گولہ بارود اور مالی امداد فراہم کرنے والے بھی اس میں برابر کے شریک ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آزادی اور انصاف کا سورج غزہ میں اس طرح طلوع ہوگا جس طرح دمشق میں ہوا۔